بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اس وقت جب میں آپ کے سامنے موجود ہوں، ابھی تک کی خبریں یہ ہے کہ سرزمین گوادر جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت معروف ترین زمینوں میں سے اور معروف ترین ایریوں میں سے ایک ایریا بنتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ پہلے گوادر کو نہیں جانتے تھے وہ اس وقت جو پورے پاکستان کے لیے ایک تجارتی ہب بننے کی وجہ سے جو پاک چائنا جو تجارتی راہداری سی پیک کے نام سے جو روٹ چائنا کو بین الاقوامی جو ہے وہ دنیا تک رسائی کا جو راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں جو مین مرکز ہے جہاں سے سرزمین گلگت بلتستان GB جہاں سے اس راہداری کا آغاز ہوتا ہے، اور اختتامی مقام جہاں سے دنیا کے ساتھ متصل کرنے کے لیے سمندر سے اس روٹ کو ملا دیتا ہے، پھر آگے چائنا پوری دنیا تک اپنی تجارتی مصنوعات پہنچا سکتا ہے۔ اس سی پیک کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ سرزمین گوادر سے واقف ہے۔ اس وقت سرزمین گوادر کے اندر ایک قدرتی آفت کا جو ہے آغاز لگ رہا ہے، خدا ان کی حفاظت کرے، لیکن رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد الرٹ جاری ہوا اور ایک طوفانی بارشوں کی وجہ سے وہاں پر سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگ اس سے باخبر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہوگی کہ بھئی قدرتی آفات دنیا کے کسی بھی خطے میں آ سکتا ہے یا ملک کے کسی بھی خطے میں قدرتی آفات آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بیان کرنے کا یہاں پر صبح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے کا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ قدرتی آفات آتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک کے اندر، جن ممالک کے اندر حکمران خیانتکار نہ ہو، حکمران غدار نہ ہو، حکمران بکاؤ نہ ہو، ان ممالک کے اندر ان قدرتی آفات سے بچنے کے لیے تدبیریں ہوتی ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفات آئے تو ہم اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنی ملت کو کس طریقے سے اس آفت سے بچا سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اقدامات کرتے ہیں اس لیے کہ ہر جو ہے ملت کو اور ہر قوم کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی جو حکمران ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری جو ہے ٹھاٹ باٹ اور ہماری عیاشیاں سب کچھ قوم کے ٹیکسز پر جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، تو لہٰذا غیرت مند قومیں جو ہے وہ ان کے حکمران اپنی قوموں کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کھا پی کے جو ہے وہ ٹکار بھی نہیں مارتے اور قوم کی ترقی کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ جس طریقے سے ابھی آپ کو پاک ایران پائپ لائن منصوبہ بھی مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے، یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے زرداری صاحب نے اپنے آخری لحظات میں، آخری دنوں کے اندر اس منصوبے پر جو ہے وہ سائن کیے اور اعلان کیا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انہیں پتہ تھا کہ چند دنوں کے بعد اگلی حکومت کے گلے پڑے گا اور جواب دینا اس کو پڑے گا۔ اسی طریقے سے نگران جو نگران خود بذات خود غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، اور اپنی مدت کے بعد غاصب انداز میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی آخری جو ہے گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں بلکہ آخری گھنٹوں میں اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور یقیناً اس کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور اگلی جو حکومت ہے ان کے گلے پڑے گا۔ وہ جو اگلی حکومت ہے وہ بھی مسلط حکومت ہے، وہ بھی مینڈیٹ چور ہے، ان سے بھی آپ کیا توقع کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس میں ملک و ملت کا نہیں سوچا گیا، بلکہ الظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں 18 ارب ڈالر جو ایران کی طرف سے جرمانہ عائد ہونا ہے، اس کی ادائیگی کا تقریباً جو ٹائم ہے وہ پاکستان کے پاس جو مہلت ہے وہ مارچ تک کا ہے۔ مارچ آ گیا تو لہٰذا ہو سکتا ہے اس سے آگے پیچھے تھوڑا سا راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کام کیا گیا ہو، پر خدا کرے کہ ایسا ممکن ہو جائے۔ تو بہر اقدامات نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ سرزمین گوادر
اور جی بی کے اندر بھی لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے. اس محرومی کی وجہ سے اب چونکہ سہولیات نہیں ہے, خدا ہی ہے جو پروردگار انہیں حفاظت کرے, انہیں محفوظ رکھے اس قدرتی آفت سے. لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر وارننگ دی جا چکی ہے اور حالات یقیناً خطرناک ہے. اور ایک آخری چیز یہاں پر, آخری نکتہ کہ ایک لیڈی پولیس افسر جو کہ بڑی پھرتی کے ساتھ, جو پاکستانی پولیس کا یقیناً ان کی یہ روش نہیں ہے کہ وہ اس انداز میں فوراً کسی جگہ پہنچ جائے, لیکن وہ پہنچ گئی. اور جس انداز میں وہ پہنچی اس سے کم از کم مجھے شکوک و شبہات ہے کہ وہ اتنی تیزی سے پہنچی تو یقیناً کسی بڑے کی حکم کے بغیر یا کسی بڑی فون کے بغیر وہ میدان میں نہیں آئی. اور میدان میں آنا پھر بڑے سے بڑے جناب مظلوم کے دفاع کے لیے اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوتی جتنی اس خاتون کی پذیرائی ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر میں ان کو جمع کروں اور ان کی جمع تفریق سے نتیجہ نکالوں تو یقیناً یہ لگتا ہے کہ جس طرح میرا تجزیہ تھا, میرا ابھی بھی تجزیہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی سازش تھی اور اس خاتون کو میدان میں اتارا. اگرچہ شاید 2 منٹ کے لیے میں تسلیم کروں, اگرچہ مجھے نہیں پتہ اس پوری قمیض کے دونوں حصوں کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی انسان جو ہے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآنی حروف اس پہ تھے یا نہیں تھے. لیکن یہ حتمی اس کا نتیجہ ہے, یہ حتمی طور پہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کی شکل و شباہت ان الفاظ میں موجود ہے جو اس کے کپڑے کے اوپر تھے. تو لہٰذا یہ یقیناً قرآن کی اہانت کے لیے ایک پریکٹس ہوا. اس پریکٹس کے ذریعے سے پاکستانی قوم کی ایمان کو جانچنے کا ایک ذریعہ قرار دیا, جس میں قوم نے بہرحال اپنی جو ہے وہ بیداری کا ثبوت دیا. اور اس خاتون نے جو ہے وہ پولیس جو لیڈی پولیس افسر تھی اس نے اس قوم کے درمیان میں سے اسے نکالا. اور اس کی شاباشی جو ہے, اگر مریم نواز جیسی جو ہے وہ خاتون اسے شاباشی دے رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کی خدمت نہیں کی ہے, اسلام کی خدمت نہیں کی ہے, اس نے یقیناً یہود و نصارہ کی خدمت کی ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی ملک دشمن ہیں, دین دشمن ہیں, ان سب کو خدا نابود فرمائے. اور جس طریقے سے ایک کافر جو ہے وہ امریکہ کا ایک فوجی آگ لگا کر فلسطین کے مجاہدین کی, فلسطین کے مظلومین کے ساتھ جو ہے اپنی حمایت کا اور اپنی جرائم کا کفارے کے طور پر اپنی جان قربان کر کے دنیا کے مسلم خیانتکار حکمرانوں کے منہ پہ تماچا رسید کرتا ہے, خدا کرے کہ پاکستان کے سرزمین کے تمام خیانتکاروں کے منہ پہ تماچا لگیں اور سب جو ہے قوم کے سامنے مزید ایکسپوز ہو کر آئے. پاکستان زندہ باد.